أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تمہارا دل میٹھے سوالات، مدلل جوابات، مجرم کون کس کے لیے لڑ رہا ہے، کون کس کا کہا، گلی پوچھے چلے، آنچل کیسے اڑے، مسلمان ملک میدان جنگ کیسے بنا، یہ سکیاں اور آگے، یہ ماتم اور چیخو پکار، یہ لٹی پھٹی مساجد، ویران سجدہ گاہیں، جنازے اور قبرستان. آخر ماجرا کیا ہے؟ ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے مہران گیس کا پھیلی ظلم کے مقابل رد عمل کی ایک کہانی. کون سے یہ املاک آئے تھے کس کے اشارے پر، چاہتے کیا تھے؟ ہمارے آداب واضح ہیں، سیکورٹی ادارے ہیں، وہ حکمران ہیں جو امریکہ کے نمکار ہیں، جو امریکہ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کے معبود پیغمبر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جس رستے کو اختیار کیا وہ رستہ جہاد ہی تھا. اب یہاں پر جب اسلامی نظام نہیں ہے تو لا محالہ یہی کہا جائے گا کہ یہاں کفری نظام ہے. اگر پاکستان کی سرزمین پر فدائی حملے کرنا مطلقاً حرام ہے تو 1965 میں جو حملے کیے گئے تھے، جن فوجیوں نے جسم سے بارود باندھ کر ٹینکوں کے نیچے گھسے، اگر ان کی آج تک تعریف کی جاتی رہی ہے دشمن کے مقابلے میں، تو ان دشمنوں کے مقابلے میں ہم ان فدائی حملوں کو شرم درست اور جائز سمجھتے ہیں. ہم حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ وہ امریکہ کے تمام سر سفارت خانوں کی سیکورٹی ختم کر دیں. آپ دیکھیں کہ 10 دن پاکستان میں امریکہ نام کا کتا بھی نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی. پاکستان میں آپ برسر پیکار، یہ ایک اسلامی ملک ہے. کیا کلمہ گو مسلمانوں کے خلاف لڑنا بھی جہاد ہے؟ اپنے اس عمل کی قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. صدق اللہ العظیم. یہ جو آپ کی طرف سے سوال اٹھایا گیا ہے، یقیناً یہ عوام کے بہت سارے عوام کے ایک بڑے حصے کے دل دماغ میں یہی سوال ہمیشہ گردش کرتا رہتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو جہاد ہو رہا ہے وہ کلمہ گو مسلمانوں کے خلاف یہ جنگ ہے، کیا اسے جہاد کہا جا سکتا ہے؟ یہ باہمی طور پہ فساد ہے، لڑائی ہے، اس کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ یہ سوال تو اکثر لوگوں کے ذہن میں ابھرتا ہے. اچھا ہے کہ آپ نے اس پر ہم سے سوال کیا. گزارش یہ ہے کہ کلمہ گو مسلمانوں کے خلاف جہاد اور قتال اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ نظر آتا ہے. مثال کے طور پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب منکرین زکوٰۃ کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق نے تلوار اٹھائی تو اس وقت بھی یہی سوال ابھر رہا تھا کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ روزہ رکھتے ہیں، یہ حج کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شریک نہیں ہے، تو اس صورت میں ان کے خلاف کس لیے تلوار اٹھائی جا رہی ہے، کس لیے جنگ کی جا رہی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف باقاعدہ قتال کیا اور فرمایا کہ جس نے اونٹ زکوٰۃ میں دینا ہوا اور اگر اس نے اونٹ نکیل سمیت دینا ہے، نکیل نہیں دے گا تو میں ابو بکر اس کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کلمہ گو مسلمان کے خلاف، جو کلمہ گو تھے لیکن نواقض اسلام کو اختیار کیا، ایک اسلام کے واضح حکم سے انکار کیا،
تو تب حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف تلوار چلائی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جن کے مقابلے میں کربلا میں نکلے وہ لوگ کون تھے؟ مسلمان ہی تھے، لیکن جب حضرت حسین کے مقابلے میں وہ جنگ میں آئے ہیں، حضرت حسین ان کے مقابلے میں لڑے ہیں، تو ساری دنیا یہ کہتی ہے، پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت حسین شہید ہیں اور ان کے مقابلے میں لڑنے والے وہ جہنم میں جائیں گے۔ حضرت حسین شہیدوں کے سردار ہیں، شہیدوں میں سے۔ اب اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں خلیفہ منصور عباسی کے خلاف جو تلوار اٹھا رہے تھے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی تائید کر رہے تھے، اور منصور عباسی کے خلاف تو حضرت حسین کے پوتے نے بھی تلوار اٹھائی، حضرت امام ابو حنیفہ نے ان کی بھی تائید فرمائی۔ اور چلتے چلتے آپ اسلامی تاریخ میں دیکھیں کہ افغانستان کی سرزمین پر 1994 میں جو تحریک شروع ہوئی، 1996 میں طالبان کن کے خلاف نمبرد آزما تھے؟ تو وہ احمد شاہ مسعود تھا، حکمت یار تھا، پروفیسر برہان الدین ربانی تھا، پاکستان کے تمام علماء نے ان کی تائید کی۔ اگر ان کے خلاف لڑنا اس وقت جہاد تھا تو اب کیا ہوا؟ اب کس لیے جہاد نہیں ہے؟ جبکہ اس وقت کہا جا رہا تھا کہ یہ شریعت کے نفاذ کے لیے، شریعت کی تنفیذ کے لیے جہاد ہے، اور یہ ہندو بنیے کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے اس سے بھی افضل ہے۔ ہمارے علماء دیوبند کا بالخصوص یہی موقف تھا کہ افغانستان کا جہاد افضل ہے۔ خود مقبوضہ کشمیر میں فاروق عبداللہ ہے یا ٹاسک فورس ہے، یہ سب لوگ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو ان کے خلاف جو جنگ کی جا رہی ہے فاروق عبداللہ یا محبوبہ مفتی یا ٹاسک فورس والے یا ہندوستان کے مشرکین کے ساتھ مل کر جو بھی کشمیر کے مسلمان جنگ کر رہے ہیں اور کشمیری مجاہدین ان کے خلاف لڑ رہے ہیں تو انہیں جہادی کہا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح افغانستان میں حامد کرزئی کے مقابلے میں جو جنگ جاری ہے، اور حامد کرزئی کا ساتھ دینے والے ملی اردو والے اور اس کی فوج، حامد کرزئی، اس کے وزراء، ان کے خلاف بھی حملے ہوتے ہیں تو اس کے بھی پاکستانی علماء تائید کرتے ہیں۔ نور المالکی جو مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، لیکن امریکہ کا فرنٹ لائن اتحادی ہے، امریکی کولیشن کا حصہ ہے، امریکہ کا وہ ساتھ دے رہا ہے، جو اس کے خلاف تلوار چلتی ہے، اس کے خلاف گولی چلتی ہے تو اسے بھی جہاد قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن جب پاکستان کا معاملہ آتا ہے تو یہاں آ کر دو رنگی اختیار کر لی جاتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ نہیں جناب والا، یہ تو کلمہ گو مسلمانوں کے خلاف جہاد ہے۔ ایسا قطعاً نہیں ہے، بلکہ ہم جن کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ رکاوٹ ہیں اس جہاد میں جو براہ راست امریکہ کے خلاف ہے۔ تو آپ جب بھی لڑیں گے یقیناً جو آپ کے راستے میں رکاوٹ ہوگی آپ اس رکاوٹ کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو رکاوٹ تو ہمارے مقابلے میں فرنٹ لائن پاکستانی اتحادیوں کی ہے۔ ہم جو جہاد کر رہے ہیں یہ فرنٹ لائن کے مقابلے میں ایک مسئلہ ہے شریعت کی روح سے کہ اگر قیدیوں کو باندھ کر دشمن فوج انہیں لاتی ہے اور مسلمان مجاہدین کے خلاف نبرد آزما ہوتی ہے تو ایسے موقع پر اگر مجاہدین گولی چلاتے ہیں، تلوار چلاتے ہیں تو وہ لوگ قتل ہوں گے جو مجبور ہیں، جنہیں گرفتار کر کے لایا گیا ہے۔ اب مجبوری میں انہیں مارا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ ان قیدیوں کو قتل کیا جائے گا، گولی ان پر چلائی جائے گی، لیکن یہ ارادہ نہیں ہوگا کہ ہم قیدیوں پر چلا رہے ہیں، بلکہ ارادہ یہ ہوگا کہ ہم اس دشمن کو مار رہے ہیں۔ تو جو مجبوراً فرنٹ لائن پہ آئیں انہیں اگر مارنا جہاد ہے اور شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، جو لوگ از خود بڑے فخر کے ساتھ بڑے اعلانیہ انداز میں فرنٹ لائن اتحادی بن گئے تو ان کے خلاف جہاد کیوں نہیں؟ یہ یقیناً جہاد ہے۔ یہ تو وہ باتیں تھیں جو میں نے سرسری طور پر آپ کے سامنے رکھنا تھیں تاکہ آپ کے جو یہ شبہ ہے یہ دور ہو جائے۔ تو ہم براہ راست امریکہ سے لڑ رہے ہیں، لیکن امریکہ کے راستے میں، ہمارے اس راستے میں جو بھی رکاوٹ ہوگا ہم اس سے لڑیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک بات تو آپ ذہن میں یہ رکھیں۔ دوسری یہ ہے کہ کیا قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا؟ آپ کے سوال کا ایک حصہ یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں آپ اس کی وضاحت کریں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولھم منکم فانہ منہم۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو روک رہے ہیں کہ تم کفار کو اپنا دوست اور ساتھی نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولھم منکم، تم میں سے جو بھی ان سے دوستی کرے گا فانہ منہم، وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب قرآن مجید وضاحت کے ساتھ کر رہا ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، کہ جو ان سے دوستی کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں شمار ہوگا۔ تو شریعت نے مسئلہ ظاہر کر دیا۔ اب یہ تو ہوا قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم۔ امام قرطبی اس کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں؟ تو امام قرطبی رحمہ اللہ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُم مِّنْهُم کا مطلب یہ ہے کہ يَعْضُدُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ،
یعنی جو شخص بھی مسلمانوں کے خلاف کافروں کی قوت طاقت کسی قسم کی مدد فراہم کرتا ہے تو فإنه منهم مونی میں شمار ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے فرما دیا اس کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جائے گا جو کفار یہود و نصارہ کے ساتھ کیا جاتا ہے. وہ شخص کسی مسلمان کے مال میں وراثت کا حقدار بھی نہ ہوگا، نہ اس کے مرنے کی صورت میں اس کا مال مسلمان وارثوں میں تقسیم ہوگا. یہ امام قرطبی فرماتے ہیں اور مزید آگے لکھتے ہیں کہ جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اسی طرح اس نام نہاد کلمہ گو مسلمان نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے. جس طرح دنیا میں یہودیوں اور عیسائیوں سے دشمنی رکھنا فرض ہے، اسی طرح نام نہاد کلمہ گو مسلمان سے اس نام نہاد کلمہ گو مسلمان سے دشمنی رکھنا واجب اور فرض. تو گویا مفسرین وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے مقابلے میں لڑے گا تو اس سے ویسے ہی لڑا جائے گا جیسا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا. تو جیسے اب کا سوال ہے، اب جیسے یہ سوال پیدا ہوا، اسی طرح کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے، ٹھیک ہے. تو وہ ان لوگوں کا کیا کہنا تھا کہ وہ لوگ جو کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے مقابلے میں آ کر لڑتے بھی، لڑنے کی ان کا تعاون بھی کرتے، تعلق داری بھی رکھتے اور سازشیں بھی کرتے، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف وہ مسلمانوں کو یہ بھی کہتے کہ ہم مسلمان ہیں. تو اس وقت مسلمانوں کے ایک گروہ نے یہ کہا، صحابہ میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ پکڑو ان خبیثوں کو، مارو ان کے خلاف قتال کریں. تو کچھ صحابہ نے کہا کہ کیا صرف ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے آپ ان سے لڑیں گے؟ تو ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے لڑنا تو درست نہیں ہے، یہ کلمہ گو مسلمان ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بحث کو سن رہے تھے. اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر اس معاملے میں خاموش رہے اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی اتار دی. یہ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 99 ہے، 89، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس میں کیا فرماتے ہیں؟ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. کہ ان منافقین کی